السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں حاضر آیا ہوں ایک گفتگو کرنے کے لیے آپ سے، جو میرے سامنے سے گزرا ہے۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا وقت ہو تو آپ میری بات کو ذرا غور سے سماعت کریں۔ میں ہاسپٹل گیا تو مجھے ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ ان کی عمر تقریباً 40 سے 45 سال کی عمر تھی۔ چہرے پہ ماشاءاللہ داڑھی، سر پہ ٹوپی، اور دیکھنے سے ہی لگ رہا تھا کہ یہ قوم کے کوئی عالم دین ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ مشہور نہیں ہے تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنی نگاہ کو نیچے کیے ہوئے، اور یہ لگ رہا تھا کہ جیسے وہ رو رہے ہوں۔ رونا بھی انسان کے لیے دو طریقے سے انسان روتا ہے۔ رونے کی ایک تو وہ ہوتا ہے جو انسان چیخ چیخ کر، چلا چلا کر روتا ہے، تو وہ اصل میں رونا نہیں ہے، وہ دکھاوا ہے۔ اور ایک رونا وہ ہوتا ہے کہ انسان روئے لیکن آواز نہ نکلے، لیکن آنسو ضرور نکلتے ہیں۔ تو میں ان کے قریب گیا، میں نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے۔ کپڑے سے اور چہرے سے لگ رہا تھا کہ یہ قوم کے عالم ہیں۔ تو میں نے ان کو ادب سے سلام کیا، ان کے پاس بیٹھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت کیا نام ہے؟ تو انہوں نے اپنا نام بتایا، شمس الدین۔ اور آگے میں ان کے گاؤں کے بارے میں نہیں بتا سکتا کیونکہ انہوں نے منع کیا مجھے۔ تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی جو ہے ہاسپٹل میں بھرتی ہے، اور اسی کے علاج کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ سے دعا کیجیے اللہ شفا یابی دے۔ تو وہ کہتے ہیں بیٹا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میری بیوی بیمار ہے، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے آج ایک گناہ کیا، اور ایسا گناہ جو میں نے کبھی سپنے میں بھی، خواب میں بھی میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں یہ گناہ کروں گا، لیکن بطور مجبوری آج مجھے یہ کرنا پڑا۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میں نے پوچھا کیا کیا آپ نے؟ تو کہتے ہیں کہ میری بیوی کی طبیعت جو ہے اچانک خراب ہو گئی، اور اتنی خراب ہو گئی کہ ہاسپٹل لانا پڑا۔ اب ڈاکٹر نے جو ہے 40,000 روپے کا بل بنا دیا۔ اب جس گاؤں میں میں نماز پڑھاتا ہوں، تقریباً 12-13 سال سے میں اس گاؤں میں نماز پڑھاتا ہوں، اور اس گاؤں میں اکثر گھر ایسا ہے جن کے دروازے پہ 4 ویلر 2 ویلر لگے ہوئے ہیں، یعنی پیسے والے لوگ ہیں۔ جب میں وہاں گیا تو میں نے مسجد میں لوگوں کو بلایا، جو مسجد کے سیکریٹری ہیں، ممبر ہیں، اور میں نے ان کو ساری بات بتائی کہ میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، آپ مجھے کسی طریقے سے 40-50 ہزار کا انتظام کر کے دے دیجیے تاکہ میں ڈاکٹر کو دے کر اپنی بیوی کو لے کر گھر جاؤں۔ تو ان لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ان لوگوں نے منع کر دیا کہ ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے، ہم آپ کو اتنا پیسہ نہیں دے سکتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب گاؤں والوں نے نہیں دیا، منع کر دیا، تو میں بحالت مجبوری جو ہے، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، تو میں نے ایک غیر مسلم سے سود پر پیسہ اٹھایا۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ قوم کے ایک عالم، قوم کے ایک رہنما سود پر پیسہ لے رہے ہیں، اور پیسہ لینے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے۔ اگر وہ نہ لیں تو بھی پریشانی ہے، جان بچانا بھی تو فرض ہے۔ اب ذرا یہاں پہ میں کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ آج ہماری قوم کہاں جا رہی ہے۔ ایک وہ انسان جنہوں نے کبھی اپنی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے سود لینے کی ضرورت پڑے گی، یعنی حرام کام کرنے کی ضرورت پڑے گی، لیکن انہوں نے اپنی اہلیہ کی زندگی کو بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ اور کس لیے اٹھایا؟ کیا اس کے ذمہ دار آج ہمارے وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنے دروازے پر 4 چکا لگا کے گھوم رہے ہیں؟ آج اگر ان کو ضرورت پڑ جائے 2 لاکھ 3 لاکھ کی تو ہو جاتا ہے۔ ایک امام جو آپ سے ایسا نہیں کہ فری میں مانگ رہا ہے، وہ بطور قرض مانگ رہا ہے کہ آپ مجھے دے دیں، یا مسجد کی طرف سے دے دیں، یا لوگ ملا کر دے دیں، میں بعد میں انہیں لوٹا دوں گا۔ لیکن آج امام کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ 10,000 تنخواہ ہے، 8,000 تنخواہ ہے، لیکن اگر ان کو ایک بیگ اگر 50,000 1 لاکھ کی ضرورت پڑ گئی تو پھر انہیں اس گاؤں سے مدد نہیں ملنے والی، چاہے وہ 20 سال سے نماز پڑھا رہے ہوں، چاہے وہ 10 سال سے نماز پڑھا رہے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج ہوٹل میں کام کرنے والا آدمی، جو ہوٹل میں کام کرتا ہے، جو پلیٹ صاف کرتا ہے، جو
جو کہیں کوئی گیریج میں کام کرتا ہے، جس کے پاس کوئی علم نہیں، اگر وہ بھی وہاں 5 سال سے کام کر رہا ہے، 2 سال سے کام کر رہا ہے، تو وہاں بھی اس کو ایڈوانس مل جاتا ہے، اس کو اس پر اعتبار ہوتا ہے، سیٹھ اسے 10,000 20,000 ایڈوانس دے دیتا ہے۔ لیکن آج ہمارے قوم کے عالموں پر، آج ہمارے قوم کے رہنماؤں پر لوگوں کا بھروسہ نہیں۔ ذرا سوچئے کہ ان کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ جب وہ مصلی پر چڑھتے ہوں گے، جب وہ نماز کے لیے جاتے ہوں گے، اور ان کے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے 50,000 دینے سے منع کر دیا، اور میں نے ان کے وجہ سے جو ہے سود پر میں نے پیسہ اٹھایا، تو کیا ان کی نماز میں کوئی خلل نہیں آتی ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم اپنے قوم کے عالموں کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں، تو کیا ہمارے قوم کے علماء پھر اپنے سر سے ٹوپی اتار کر کوئی اور کام نہیں کریں گے؟ کیا کسی اور طرف نہیں جائیں گے؟ کیا کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے؟ مسجد مدرسے کو چھوڑیں گے نہیں؟ اور اگر وہی عالم دین اگر مسجد اور مدرسے کو چھوڑ دے، تو یہی ہمارے قوم کے کچھ لوگ ان پر تان کستے ہیں، ان کو تانا دیتے ہیں کہ مولانا ہو کے یہ کام کر رہے ہو، مولانا ہو کے وہ کام کر رہے ہو، اس طرف جا رہے ہو، اس طرف جا رہے ہو۔ ان کی مجبوری ہے۔ ہمارے مذہب میں یہ نہیں بتایا گیا کہ تم اگر علم دین حاصل کرو تو مسجد اور مدرسے میں ہی رہو، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محنت کرو، تجارت کرو، اور حلال رزق کماؤ۔ تو یہی وہ بات تھی جو میں آپ سے کہنے والا تھا، کہ میں اپنے تمام جو مسلمان بھائی ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ذرا اس پر توجہ دیں، اور ایک قانون بنائیں کہ اگر گاؤں کے امام کو وقتاً فوقتاً اگر کسی چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے، پیسے کی 20,000 50,000 کی، تو ہم اسے مہیا کروائیں، ہم اس کو دیں، تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے، آنے والی نسلوں میں لوگ عالم دین اپنے بچوں کو بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عقل سلیم دے اور دین سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ دوسروں سے شیئر کریں، اور خاص کر ان تمام اراکین مسجد کو شیئر کریں جو لوگ امام کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ ابھی کے لیے بس خدا حافظ۔